بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام مغیور خواص و عوام اہل سنت کو نیا اسلامی سال اور محرم الحرام شریف کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ مبارک گھڑیاں اپنی زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، محسن اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، ترجمان اہل سنت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جو شب و روز محنت کر کے قرآن و سنت سے مضبوط دلائل پیش کر کے اہل سنت کی صفوں میں چھپے ہوئے رافضیوں کو بے نقاب کیا ہے، اور بالخصوص ایک ایسا شخص کہ جو کہ کئی سالوں سے اہل سنت و جماعت کی خون پسینے کی کمائی اور چندوں سے رفضیت کو پروموٹ کر رہا تھا اور گستاخانے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اپنی بغلوں میں لے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میں یوں بھی کہوں تو بجا نہیں ہوگا کہ اس نے اہل سنت و جماعت کے نذرانوں پہ، چندوں پہ، فنڈز پہ رفضی تیار کیے۔ میری مراد شیخ منہاج ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ اس ماہ محرم الحرام شریف کے پہلے عشرہ کے اندر گستاخ صحابہ ملعون جواد نقوی، جو کہ اس وقت روافظ میں سر فہرست گستاخ شمار ہوتا ہے، کہ جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس نفوس پہ علانیہ طور پہ تبرہ کرتا ہے۔ جو بی بی کے ساتھ ہوا، فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا۔ بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل نہیں تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے جو بی بی کا عمل ہے؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں۔ تم کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ علی کو بھیجو باہر۔ سیدہ نے جواب دیا، زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے۔ حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے، اس قدر درد سے روئی زہرا۔ علی نے پوچھا، زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں، اے علی کاش ایسے ہوتا، مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھے دھمکی دی جاتی ہے، اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ دھمکی دی، پھر انتظار نہیں کیا، پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، فوراً ایندھن رکھا، آگ لگا دی، دروازے پہ آگ لگی، شعلے اٹھے، دھواں اٹھا، در جلنے لگا۔ در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا۔ در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ سب مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرا کے پہلو میں جا لگی، پہلو زخمی ہو گیا، زہرا زمین پہ بیٹھ گئی، گر گئی۔ فرماتی ہے فضا، علی کو معلوم نہ ہونے پائے، زہرا زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گئے۔ کیوں کہ علی کی غربت و تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا؟ نہیں، جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں، یہ بڑا دردناک منظر ہے، یہ بہت دردناک منظر ہے۔ شیر خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا۔ یہ لعین جس نے علی کو لے کر آ رہا تھا، یہ خود بتاتا ہے، ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرا سے، لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرا زمین پر ساتھ کھینچتی چلی آئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، یہ گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ لعین کہتا ہے، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے قبری منفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا، نیلے زخم کا نشان پڑا، ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرا کر فرماتی ہے، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ ناسبی کی علامت یہ ہے کہ آج کل ضروری نہیں کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بلا کہے، بنو امیہ کی طرح، یہ جرت نہیں ہوتی اہل بیت کو چڑھ کے آ کے امام صادق کی توہین کریں، بلکہ ناسبیت کی علامت یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت یہ لوگ۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا۔ لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ اسی جواد نقوی کے مرکز میں
پورا جو اشرا گزرا ہے محرم الحرام شریف کا، اس کے اندر اسی شیخ منہاج طاہر القادری کے جتنے بھی تیار کردہ رفضی نما بزام خیش ڈاکٹر سکالر ہیں، وہ سارے کے سارے اسی جواد نقوی کے مرکز میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اس کو خراج تحسین اور پھر اپنی رفضیت پہ مبنی گفتگو کی ہے۔ یعنی ایک لسٹ ہے، یہ ایک آدھی کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ علی وقار قادری نامی رفضی ہو، یہ ناصر قادری نامی رفضی ہو، یا یہ تیمور ربانی نامی رفضی ہو، یا یہ یاسین رفضی بدبخت ملون ہو، یہ سارے کے سارے اسی منہاج کے ہی تیار کردہ یہ رفضی ہیں۔ اور یہ شمس سقفی، یہ بھی آج کل اسی منہاج کے ساتھ ہی وابستہ ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ ایک منصب اور عہدہ بھی دیا گیا ہے، یہ بھی اس کے پاس گیا۔ تو یہ سارے چہرے آپ پہچانیے۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس کے اندر اسی منہاج کا ایک تیار کردہ رافضی ہے، تیمور ربانی نامی شخص ہے، وہ اسی جواد نقوی کو مل رہا تھا اور اس کی دستبوسی کر رہا تھا۔ تو مجھے جس دوست نے یہ ویڈیو بھیجی تو اس نے بولا کہ ایک یو کے میں اسی منہاج کا راجہ زید نامی شخص ہے جو کہ اس طاہر القادری کا رائٹ ہینڈ ہے۔ تو جب گروپ میں نے یہ ویڈیو بھیجی تو اس نے اس ویڈیو پہ کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ اس کے یہ کمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی گستاخ صحابہ، گستاخ تائیدار صداقت، گستاخ تائیدار عدالت، گستاخ تائیدار حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے ملنے والے کو وہ راجہ زہد نامی شخص داد دے رہا تھا اور اس کے ملنے پر سبحان اللہ کہہ رہا تھا، جس پر اس کو کسی نے کہا کہ یہ تو بدبخت گستاخ صحابہ ہے، تائیدار صداقت کا گستاخ ہے، تائیدار عدالت کا گستاخ ہے، تو آپ اس کے ساتھ ملنے والے کو داد بھی دے رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آگے سے اس نے اپنی طرف سے جو رفضیت زدہ گفتگو تھی وہ کی۔ میں سب سے پہلے تو اس راجہ زید نامی شخص کو صرف اتنا کہوں گا، اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے یا تمہاری ماں کو گالی دے اور پھر جو تمہاری ماں یا باپ کو گالی دے رہا ہے اس سے تمہارا کوئی عزیز، تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا رشتہ دار ملے، کیا پھر بھی تمہارا یہی اس پہ ایکشن ہوگا؟ کیا اپنے باپ کے گستاخ، اپنے ماں کے گستاخ یا اپنے باپ اور ماں کو گالی دینے والے سے ملنے والے کو کیا پھر بھی تم سبحان اللہ کہو گے؟ نہیں، وہاں تو تم یہ کہو گے کہ یہ بڑا بے غیرت ہے میرا رشتہ دار مگر ہے بڑا بے غیرت، جس کو اتنی بھی پہچان نہیں ہے۔ یہ شخص تو میرے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، یہ تو میری ماں کو برا بھلا کہتا ہے، باوجود اس کے کہ پھر بھی اس سے یہ گلے مل رہا ہے اور اس کی دستبوسی کر رہا ہے۔ یہ اگر تمہارے باپ کو گالی دے اس سے تم آگے ایکشن اور ری ایکشن دو گے، تو کیا جو محسن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا اس امت پہ سب سے بڑا احسان ہے، تائیدار صداقت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گالی دے، تبرہ کرے، ہماری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو گالی دے، اس سے ملنے والے کو تم داد بھی دو، سبحان اللہ بھی کہو، ذرا چلو بھر پانی لیجئے اور ڈوب کے مر جائیے۔ اصل یہ ہے وہ تمہارا مرض جو حضرت قبلہ امام جلالی عزت شرفہ نے واضح کیا، اور یہ وہ مرض ہے جو کہ تمہارے شیخ منہاج طاہر القادری نے کئی سالوں سے جو کاشتکاری کی رفضیت کی اور آبیاری کی رفضیت کی، آگے پھر تم جیسے یہ رزلٹ اور نمونے دیکھنے کو ملے ہیں، کیونکہ وہ بھی شیخ منہاج بھی کہتا تھا نا، سنی شیعہ بھائی بھائی، اور جو تمہیں دو کرے اس کو دو کر دو۔ حامد رضا سلطانی منہاج القرآن کا تیار کردہ، ملون مقدس کاظمی منہاج القرآن کا تیار کردہ، یہ ناصر قادری ہو، علی وقار قادری ہو، یہ یاسین رفضی ہو، یا یہ تیمور ربانی ہو، یا یہ شمس سقفی ہو، یہ سارے کے سارے منہاج القرآن کے تیار کردہ ہیں۔ اس لیے اے عوام اہل سنت، حضرت قبلہ امام جلالی عزت شرفہ نے اہل سنت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج نہیں، انشاءاللہ یہ کل پتہ چلے گا۔ اس مرد قلندر نے کتنی محنت سے ان اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا ہے، جو کہ واضح ہو گئے ہیں۔ یہ ایک نہیں، طاہر القادری بھی اگر یہ میری گفتگو سن رہا ہے تو وہ دیکھے جو تم نے پروڈکٹس تیار کی ہیں وہ ساری کی ساری اب واضح ہو گئی ہیں۔ اہل سنت خوب جان چکی ہے کہ ان کے نظریات کیا ہیں، یہ کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ میں عوام اہل سنت کو باخبر کر رہا ہوں، متنبع کر رہا ہوں۔ اس وقت ہر عالم ربانی، ہر مفتی، ہر محقق، ہر مدرس کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں بھی ہو مسجد و منبر کا جو بھی وارث ہے وہ ان طاہر القادری کے تیار کردہ ان رفضیوں کو بے نقاب کرے اور اپنی عوام و خواص اہل سنت کو متنبع و باخبر کرے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرنے والے ہیں، انحراف کرنے والے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔